السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو اگر ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں اتحادی، ان کے مقابلے میں موجودہ نگراں حکومت میں معیشت کی طرف جو ہے توجہ کچھ زیادہ دی جا رہی ہے۔ چونکہ میرا اس پروگرام میں سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ معیشت پہ ہوتا ہے۔ ہم سیاست کی باتیں صرف منہ کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ہم معیشت پر فوکس رکھتے ہیں۔ تو اس معیشت پہ ہم جب دیکھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ نگراں حکومت نے، اور خاص طور پہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جس طرح انٹرسٹ لیا اور جس طرح تاجروں کو انہوں نے ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے میں مدد دی، یقینی طور پہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ڈالر کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن ہوا، اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ انٹر بینک کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے نرخ جو ہے وہ نیچے آئے ہیں۔ اس پہ اور بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چینی کی ریٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں۔ بہت سارے اور بھی اقدامات ہم نے دیکھے جو کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد جو نگراں حکومت کے جو نگراں وزراء ہیں انہوں نے جو اپنی کارروائی شروع کی ہے وہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں سیاسی جماعتوں کے دور میں، جب وہ منتخب حکومتیں تھیں ان کے دور میں ہونا چاہیے تھے، لیکن ان کے اپنے کچھ سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ ان سیاسی مفادات کی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مصلحت پسندی کی شکار ہو جاتی ہیں، اور اسی مصلحت پسندی کی شکار کی وجہ سے آج 76 برس ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے اور ہم مصلحت پسندی کی تحت ہی چل رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا بگاڑ جو ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہمارے مہمان جو آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان مہمانوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ان اقدامات سے وہ کیا مطمئن ہیں یا نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایس ایم ایز، خاص طور پہ جو اسمال میڈیم انٹرپرینیورز ہیں، ان کی جو احتجاج ہے ان کا سلسلہ جاری ہے، اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جو بھی ان کی احتجاج ہے وہ مستقل جاری ہے۔ اب جمعے کے دن سے یعنی کہ 8 سپٹمبر سے دوبارہ اس کا جو آغاز کریں، اور مختلف جگہوں پہ دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگی، ریلی ہوگی، مظاہرہ ہوگا۔ ہم پوچھیں گے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جب 31 اگست 1 سپٹمبر 2 سپٹمبر کو ہڑتال ہوئی اور احتجاج ہوا تو اس کے بعد انہی تاجروں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ کسی بھی حکومت کے اہلکاروں نے، وزراء نے، انتظامی افسران نے رابطہ نہیں کیا اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار کاکڑ صاحب نے ایک میٹنگ تو بلائی، لیکن بہرحال ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ صرف ایک تصویر کھینچوانے کا سیشن تھا، اس لیے کہ آئی ایم ایف جب ان کو کہے گا تو وہ کریں گے، اور آئی ایم ایف ان کو اجازت نہیں دے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہی ہوا۔ لیکن بہرحال ہم آج دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں لائیو پروگرام میں تو کیا صورتحال ہوگی۔ ہمارے مہمان جو ہے مزید جو ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے اپڈیٹس بھی دیں گے۔ تو میں سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب اے رحمان صاحب۔ اے رحمان صاحب جو ہیں یہ صدر آل کراچی ریٹیلرز ایسوسیشن، جو کہ گزشتہ پروگراموں میں بھی آپ میرے ساتھ دیکھتے رہوں گے کہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ایک لاجیکل بات کرتے ہیں، تو آج ہم سے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ اے رحمان صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمود حامد صاحب۔ محمود حامد صاحب جو ہے کافی عرصے کے بعد میرے پروگرام میں آئے ہیں اور یہ بھی کافی ایکٹیو آدمی ہیں۔ یہ ہیں جناب صدر ہیں آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری۔ اس کے علاوہ کاروبار بچاؤ جو تحریک اس کے بھی آپ اس کے روح رواں ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب۔ جاوید صدیقی صاحب شعلہ بیاں آسان ہیں، شعر بھی بیان کرتے ہیں اور شہر کے موجودہ صورتحال کو بھی بیان کرتے ہیں بہت اچھے پیرائی میں۔ تو جاوید صدیقی صاحب جو ہے معیشت پہ بڑے اچھے کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں گے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ جاوید صدیقی صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ تینوں مہمان کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اے رحمان کی طرف چلتے ہیں۔ رحمان صاحب، ریئل اسٹیٹ صاحب کا وابستگی ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، ایک عمومی صورتحال پہ آپ بتا دیجئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے تاجروں میں، عوام میں بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ آج پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے کہ کس حالت میں اس وقت بالکل تباہی کی طرف جا چکی ہے اور مزید جا رہی ہے۔ بے شک۔ اچھا دیکھیں، بیسک کویسچن کیا ہے اس وقت پاکستان کا؟ بیسک کویسچن یہ ہے کہ آپ نے جو لونز لیے، آپ نے حکومت نے جو لونز لیے، جی سب حکومتوں نے، چاہے اس میں مارشل لائی دور کے حکمران آئے یا سیاسی جماعتوں کے حکمران آئے، آپ کے
کیا مینوفیسٹو میں تھا کہ آپ یہ لونز لیں گے اور قوم پر لگائیں گے؟ کیا کسی سیاسی جماعت نے عوام سے پوچھا کہ ہم یہ لون لینے لگے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ تو آپ نے یہ لون کیوں لیے؟ لون لیے پبلک پر لگانے کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ کیا پاکستان کی ترقی کے اوپر یہ لون لگے؟ جواب سیدھا سادہ نہیں۔ تو کیوں لون لیے آپ نے؟ آپ نے لون لیے اپنے کمیشنز بنانے کے لیے، اپنی ککس پیکس کھانے کے لیے، اور آپ نے پاکستان کے بچے کو مقروض کر دیا۔ بے شک آج ہم دنیا کی بھیک منگی قوم بن چکے ہیں۔ ہر 3 ماہ کے بعد ہم کشکول اٹھاتے ہیں اور دنیا سے بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں۔ بے شک آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ آپ نے ایک خوددار قوم کو غلام قوم بنا کے رکھ دیا، اور آج مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ قوم جو 24 کروڑ عوام ہے اس ملک کی، تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی شخص پاکستان کا، چاہے وہ اس کا اپنا گھر ہو یا اس کی اپنی شاپ ہو یا وہ فیکٹری آنر ہو، وہ اپنے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک دنیا میں سب سے مہنگی بجلی آپ بیچ رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے، یہ کیا تھے؟ اس میں آپ نے ککس بیکس کھائیں۔ ککس بیکس کھانے کے بعد آپ ان کو کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ جو یعنی بجلی خرچ کرو یا نہ کرو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ کون سا آپ نے ان سے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ کوئی آپ کو نہ شرم تھی نہ آپ کو حیا تھی، انتہائی بے شرمی کے ساتھ آپ نے یہ معاہدے کیے، اور آج پاکستان کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا، یعنی کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ڈالر کا نیا ریٹ معلوم کرتے ہیں۔ تو خدا را کوئی شرم کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ اور میں خصوصی طور پر جو جنرل عاصم منیر صاحب نے قدم اٹھایا، پاکستان کی تاجر برادری سے ملاقات کی، لیکن مجھے آپ سے بھی شکوہ ہے کہ ہر حکومت میں آپ کی مداخلت ہوتی ہے، ہم کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ پاکستان کے لونز لیے جا رہے تھے، خدا را اس وقت بھی آپ مداخلت کرتے اور یہ لون نہ لیتے، آج پاکستان مقروض نہ ہوتا، کم سے کم ہماری معیشت تو اچھی طریقے سے چلتی، ہم ادائیگیوں کے قابل بنتے، ہمارے گھر اچھے چلتے، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل اچھا ہوتا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سکلز پرسن 10 لاکھ سے اوپر پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور اس وقت میں جتنی بھی اپنی نوجوان نسل مزید سارے لائن میں بھی لگے ہوئے ہیں جانے کے لیے۔ بالکل، میں کہتا ہوں اگر آج امریکہ یا یورپ کا کوئی ملک پاکستانی کے لیے ویزا کھول دے، شاید کوئی پاکستانی اس ملک میں رہنے کو تیار نہ ہو۔ اس نہج پہ آپ نے پاکستان کو پہنچا دیا، اور میں اب آپ کو کیا کہوں کہ ایز اے ریئلٹر ہمارا جو فیلڈ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ جو کہ یہ انٹرم گورنمنٹ آئی، ان کے جو وزیر بلدیات تھے، انہوں نے سب سے پہلا جو کچا چٹھا نکالا، انہوں نے سب کنسٹرکشن کے اوپر بین کر دیا، نئے پروجیکٹس کے اوپر بین کر دیا، نقشے پاس کرنے کے اوپر بین کر دیے، اور یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے۔ لیکن اس کو کھول بھی تو دیا سر، کھول دیا، بند کیوں کیا تھا آپ نے؟ کس سے پوچھ کے بند کیا تھا؟ کس کے لیے بند کیا تھا آپ نے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے بند کیا، اوپر سے اشارہ آیا کہ کھول دو، انہوں نے کھول دیا، اور آج ختم ہو گئی بات۔ وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو کہ ملک میں زر مبادلہ لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آپ کے ملک میں جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ سب سے زیادہ صرف ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے بلین آف ڈالرز آتے ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن کوئی شک نہیں۔ یہ انڈسٹری بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کا ہر ریئلٹر اس وقت بے روزگار ہے، نہ وہ کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ تمام آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں، آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، آپ ڈی ایچ اے سٹی میں چلے جائیں، یا کراچی شہر کے کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، یا اسلام آباد میں چلے جائیں، آدھے سے زیادہ ریئل اسٹیٹ آفیسز بند ہو چکے ہیں۔ بلکہ پروجیکٹ نہیں، سندھ میں تو بری حالت، سندھ میں تو پروجیکٹ ہی نہیں آ رہا، پروجیکٹ تو کوئی بلڈر ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا۔ کنسٹرکشن کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ جن ریٹس کے اوپر انہوں نے اپنے پروجیکٹس کی بکنگ کی تھی وہ ممکن ہی نہیں ہو ڈیلیور کرنا، کسی کو بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور تمام ہمارے بلڈرز، ہمارے ڈیولپرز وہ بینک کرپٹ ہونے جا رہے ہیں۔
بڑی بات ہے یہ جو بالکل بالکل آپ نے وہ چہرہ دکھایا ناظرین اے رحمان صاحب نے کہ جو یقینی طور پہ 76 برس سے ایک عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، وہ لاوا بھی جو ہے آہستہ آہستہ عوام کے دلوں سے نکل رہا ہے، اور یقینی طور پہ اے رحمان صاحب بھی ایک عام آدمی کی طرح ہے، بزنس مین اپنی جگہ لیکن ایک عام آدمی بھی ہے، ایک آدمی جو درد رکھتا ہے اس درد کا اظہار وہ اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ذرا محمود حامد صاحب کی بھی بات سن لیں۔ محمود حامد صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے جلوس جلسے نکال رہے ہیں، احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں، میڈیا بھی خبریں چل رہی ہیں، کیا خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں ہے بلال صاحب؟ خیریت ہوتی تھوڑی تو تاجر سڑکوں پہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو صورتحال یہ ایک دم تو نہیں ہوئی ہے، رفتہ رفتہ ہوئی ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ صاحب جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کارخانے بند ہو جائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ اب بات تو اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ آپ کے درجنوں افراد جو ہے آٹے کی لائن میں لگ کے کچل کے مر گئے، تو خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اور یہ جو بل کا جو مصیبت آئی ہے، جو پیٹرول کی مصیبت آئی ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی 23,000 روپے جس کا بل آتا ہے وہ اپنی موٹر سائیکل بیچ کے اور بل ادا کر ایک مہینہ کرے گا نا، تو دوسرے مہینے کیا کرے گا؟ 26,000 دوبارہ جب آیا اس نے خودکشی کر لی۔ یہ میرا خیال ہے کہ بجلی کے بل ریٹ تو ابھی اور مزید بڑھنے والے ہیں، بالکل بڑھنے والے ہیں۔ ابھی 10 روپے 32 پیسے کی نیپرا کے اندر سفارش گئی ہے کہ اس کو مزید اضافہ کیا جائے گا، اور یہ جو 90 روپے کی خبریں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ محسوس ہوتی ہیں، یہ اسی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ کراچی کے تاجر 18 اگست کو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا، تمام تاجر ایک پلیٹ فارم پہ آئے، اور پھر الحمدللہ پورے پاکستان کے تاجر جو ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم نے حکومت کو یہ بات باور کرائی ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 30,000 روپے ہو تو وہ 40,000 روپے کا بل نہیں دے سکتا۔ بالکل صحیح۔ اب اول بات وہ اگر 40,000 کا بل کیا، اگر وہ 20,000 کا بل دے دے گا تو کھائے گا کہاں سے، اپنا اور اخراجات کس طرح پورے کرے گا؟ تو یہ صورتحال بہت خراب ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں، میں ایک لفظ کر دوں پھر آپ جواب دے دیجیے گا، کیا یہ احتجاج سے، سڑکوں پر دھرنا دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، جمہوری طریقہ تو یہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، جب ریٹیلر ٹیکس لگایا تھا تب بھی ہم سڑکوں پہ آئے تھے، کیونکہ ہمارے حکمران یہ جمہوری مزاج نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کے اوپر سن لیں اور سمجھیں کہ بھائی بات ان کی صحیح سچی ہے، جب تک کہ وہ سڑک پہ آ کے روڈ بلاک نہ کریں اور احتجاج نہ کریں۔ تو میں بلال صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جو بے روزگاری کا حال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے ہفتے 9 موٹر سائیکلوں پہ 18 افراد آئے، 2 ہوٹلوں کو لوٹا اور چلے گئے۔ جی بالکل کل کورنجی کے اندر ایک اسٹیشنری کی دکان کے اندر ڈاکو گھسے ہیں، ان کے بیٹے نے مزاحمت کی، پرنس دونوں باپ اور بیٹے قتل کر دیے گئے۔ تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں تحفظ دیا جائے، ہم کو روزگار ہمارا بحال کیا جائے، یہ بجلی کے بلوں سے، پیٹرول کے بلوں سے، پیٹرول کی مہنگی قیمتوں سے ہمیں نجات دلائی جائے تو ہی ہمارا کاروبار سکے۔ اور یہ سارا مسئلہ معاشی ہے، جب آپ لوگوں کو روزگار دیں گے، جب لوگوں کا کارخانے چل رہے ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، مگر یہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں سمجھ میں آتا، اسی لیے آج ہم سڑکوں پر ہیں، اور ہم اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک یہ ظالمانہ بل یہ کہ الیکٹرک کے بل واپس نہیں ہو جاتے۔ دوسری بات یہ ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ کیسے کریں گے یہ IMF سے جو معاہدے ہیں، اس IMF کے معاہدے کے تحت تو آپ بالکل ہاتھ بند چکا ہے آپ کا، تو یہ نگراں حکومت کیسے کریں گے اس کو؟ بلال صاحب دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ نگراں حکومت ہے، لیکن ہمارے آرمی چیف نے ایک ایکشن لیا، لیکن یہ آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جس گھر کی آمدنی 50,000 روپے ہو مہینہ، اس گھر کا خرچ اگر 70,000 روپے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چوری کریں گے، بے ایمانی کریں گے؟ نہیں، اپنے اخراجات کو کم کریں گے نا۔ جی بالکل، ایک جو شریفانہ طریقہ ہے، جو میرا تو خیال ہے کہ آپ اخراجات کم بھی کر لیں گے پھر بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیے میری بات سنیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی آوازیں آ رہی ہیں کہ دکانیں 6 بجے بند کر دیں گے، ہم کہتے ہیں 6 بجے بند کر دیں گے، ہم 5 بجے بند کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر اس کے حکمران پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیں تو یہ قوم 2 پتھر باندھ لے گی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے تاجروں نے لائن میں لگ کے قرض اتارو، ملک سواروں کے لیے پیسے دیے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ پیسہ کہاں گیا پتہ ہی نہیں، کہاں گیا۔
75 رکنی کابینہ اور مشیروں کو لے کے آپ نے حکومت کی اور آپ بھیک مانگ رہے تھے پوری دنیا سے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ویگو گاڑیاں ہیں جس ملک کے اندر آپ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہو اور قرض اتار رہے ہوں, اس میں یہ ویگو گاڑیاں چلنی چاہیے. ابھی 1 ارب 30 کروڑ کی گاڑیاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے خریدی ہیں, تو وہ کیا پہلے گدھا گاڑی پہ وزراء سفر کرتے تھے؟ تو آپ یہ موازنہ کریں نا, یہ جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو آپ بند کریں. دیکھیے جی بات 220 میرے کہنے مطلب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ پہلی, یہ تو 76 برس ہم دیکھ رہے ہیں. 76 برس, لیکن 76 برس میں ہم بینک رپٹ نہیں ہو رہے تھے, ہم دیوالیہ ہونے نہیں جا رہے تھے. اب تو انتہا ہو چکی ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ میرے اپنی ذاتی رائے کہ 79 صاحب اٹھا لیں تو 79 میں بھی یہی صورتحال تھی, لیکن روس افغانستان میں آ گیا, آپ پر ڈالروں کی بارش ہو گئی, آپ بچ گئے. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب 99 میں پھر جو ٹوئن ٹاور کا مسئلہ ہوا, اس وقت چونکہ مشرف صاحب تھے, لیکن یہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سے آپ کو ڈالر مل رہے تھے, آپ بچے ہوئے تھے. اب کوئی جنگ نہیں چل رہی نا, جس کی وجہ سے تو آپ تو بچیں گے, آپ تو برباد ہوں گے. لیکن ماضی میں بھی آپ یہی صورتحال تھی. دیکھیں جنگ نہیں امن ہے نا, ہاں, تو پھر امن میں تو پھر آپ کو وہی کرنا پڑے گی نا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آٹا نہیں ہے, اور خود آپ جو ہے نا امن میں آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے نا باہر سے, پھر آپ کو IMF کے بعد جانا پڑے. 1 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے آپ کو ناکو چبا دیے. تو آپ کو قربانی دینا پڑے گی, اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی نا. 220 ارب روپے کی بجلی اور 550 ارب روپے کا پیٹرول آپ اشرافیہ کو دے رہے ہیں, اور آپ غریب سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی دے, تاجر سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی دے. میں کہتا ہوں آج بھی تاجر قربانی دینے کو تیار. آپ اقدامات کیجئے, انشاءاللہ یہ قرض اتارنے کے لیے ہم تیار ہیں, یہ چھوٹا تاجر تیار ہے. مگر آپ کو یہ جو گاڑی ہے یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی, دونوں ہاتھوں سے بجے گی. آپ اشرافیہ کو پابند کریں, اور یہ جو بحران ہے یہ صرف اپنے کٹ سے, اپنے اخراجات سے, سادہ زندگی کے ذریعے آپ پورا کر سکتے ہیں. جیسے لائک آپ اس کو سمجھے کہ افغانستان کی مثال لے لیں, کہ افغانستان میں جو ہے افغانی روپے کی کرنسی کی ریٹ بڑھ رہے ہیں, یہ 72 ان کی اپنی کرنسی کی ریٹ ہو گئے ہیں, 72 جو بھی ان کی چلتا ہے کرنسی, اور ہمارے ہاں جو تقریباً 300 روپے کا ہے, ان کا 72 روپے کا ہے $1. بہرحال ناظرین, پروگرام کے سلسلے جاری ہے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم جاوید صدیقی صاحب سے جو اندر ہی اندر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جو انہوں نے اندر چھپائی ہوئی ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جناب ایم رحمان صاحب نے اور محمود عامر صاحب نے جس طرح شعلے بیانی کی, یقینی طور پہ یہ ایک اندر کا ان کا ایک لاوا تھا جو انہوں نے الفاظ کے ذریعے آپ تک سنائی ہے. جاوید صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے, جاوید صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ دونوں حضرات نے جو باتیں کی, آپ اس سے متفق ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ بلال بھائی. تھینک یو. اور میں بالکل ان کی دونوں کی دوستوں کی باتوں سے متفق ہوں. بالکل. مگر اس سے پہلے میں اسٹارٹ کو اس طرح لوں گا کہ شاید میرے ان الفاظ جو ہیں ان دونوں کی عکاسی کر دیں گے کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مارا گیا, راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا, روٹی امیر شہر کے لوگوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا, چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اب میں آ جاتا ہوں حاکم وقت کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب جب کراچی آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے آگے بڑی زبردست, لیکن بڑی بات تھی کہ اس دفعہ پرائم منسٹر کراچی میں 2 دن رکے ہیں. جی بالکل رکے ہیں, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا بزنس کمیونٹی کو, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم. مگر وہ بات یہ ہے کہ اچھی باتیں تو در و دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اصل چیز انسان کا عمل اور ایکٹ ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. بے شک. ان 76 سالوں سے لوگ اچھی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں, مگر معذرت کے ساتھ عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اگر شہر کراچی کو ملا ہے یا پاکستان کے لوگوں کو مل رہا ہے تو جھوٹے وعدے, جھوٹے دلاسے اور جھوٹی تسلیاں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فوری طور پہ جو ہے بجلی کے نرخ کا نوٹس لیں گے, اور نہ صرف نوٹس لیں گے بلکہ مہنگائی کو بھی کم کریں گے. مگر بظاہر ایسا ہوتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آیا. آج کچھ دیر پہلے کی نیوز یہ آ رہی ہے کہ 200 یونٹ تک کچھ کریں گے. دیکھیں بات یہ کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے آقا ہیں IMF, وہ ان کو ہلنے بھی نہیں دیتے. صحیح کہہ رہا. ٹھیک ہے نا, تو بغیر یہ IMF کے ہل نہیں سکتے. بالکل صحیح کہہ رہا. مگر اس میں ایک اچھی پیش رفت جو میرے حساب سے ہو رہی ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے, کہ آرمی چیف صاحب نے جو بزنس کمیونٹی کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کی ہے, دس کوالٹی میکس ٹو ہم ڈفرنٹ فرام ادرس. تو ماضی میں بھی تو چیف آرمی چیف بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کرتے رہے. بالکل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہوئی آئی ہیں, مگر اس دفعہ جو ان کی باڈی لینگویج, جو ان کا انداز بیاں,
جو لوگوں نے بتایا اور لوگوں نے دیکھا وہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کے دل میں ایک حافظ قرآن کی حیثیت سے شاید اللہ نے ان کے دل میں کوئی ایسا ڈالا ہے، درد دیا ہے کہ وہ ملک کے درد کو سمجھتے ہوئے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو سب سے پہلے 3 چیزوں پہ فوکس کیا، نمبر 1 اسمیگلنگ کے حوالے سے کیا۔ بالکل کیا۔ دیکھیں ڈالر، دنیا جانتی ہے ہمارے ملک میں ڈالر کی شارٹیج ہے، جب ڈالر ہی نہیں ہے تو ہم کاروبار کیا کریں گے؟ بھائی نے کہا بھی کہ صبح اٹھ کے ڈالر کے ریٹ دیتے ہیں، ایگری وتھ ہم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈالر ہی نہیں ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے تو ہم کس طرح کاروبار کریں؟ انہوں نے کہا ڈالر کی اسمیگلنگ نہیں ہونی چائیے، اور آپ نے ان 2 دنوں کے اندر اس کا رزلٹ دیکھا، اس کا رزلٹ ایکٹیو کیا ہے۔ کوئی بھی بات کرنا فی الحال قبل از وقت ہے۔ وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے ڈیسیژن وداؤٹ نوئنگ آل دا فیکٹ، مگر ہمیں ان چیف صاحب سے پوری امید ہے کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے ابھی تک فی الحال 2 دنوں میں بہت پازیٹیو جا رہا ہے، اور ہم سب تاجر بزنس کمیونٹی کے لوگ پر امید ہیں۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ لا آرڈر کے حوالے سے کہی، وہ بھی الحمدللہ کافی حد تک امپرومنٹ آ رہی ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو کہی کہ بیرون ملک، مثال کے طور پہ انہوں نے سعودی عرب کی بات کی، انہوں نے چین کی بات کی، انہوں نے کہا کہ تقریباً 25 ارب 100 ارب ڈالر آئیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، UAE، چین، اگر یہ 100 ارب ڈالر بھی آتے ہیں تو یہ ایک بہت جو ہے نا وہ بڑی پیش رفت ہوگی آنے کا۔ ایک دیکھیے اس سے آپ کے زر مبادلہ میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا انویسٹمنٹ، اور زر مبادلہ میں اضافہ جو ہوتا ہے جب اسٹیٹ بینک میں کوئی چیز جمع ہوتی ہے۔ دیکھیں زر مبادلہ میں آتا ہوں جس میں جو ہے نا وہ 100 ڈالر جو آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے نا، مگر سرمایہ کاری ہے۔ 25 ارب ڈالر سعودی عرب نے دینے کی بات کی ہے، سرمایہ کاری کریں گے، سرمایہ کاری، یعنی کہ وہ ریفائنریز لگائیں گے، دوسری جس میں جو اڑتی نیوز آئی ہے جی، جو وہاں پہ بات ہوئی ہے ان میں یہ کہا ہے کہ 10 ارب ڈالر جو ہے ہم اپنے زر مبادلہ میں رکھیں گے، تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو آئین ہے، اور ڈیفینیٹلی بندہ اسی سے بات کرتا ہے جس سے امید ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب ہمارا برادرانہ ملک ہے، وہ سعودی عرب ہو گئے، چین ہو گئے، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ اچھی مطلب چیزوں کو دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مزید لا آرڈر کے حوالے سے جو بھائی نے بات کی، ٹھیک ہے۔ آج ہماری رضوان عرفان صاحب کی قیادت میں ایک ملاقات ہوئی آجی سندھ صاحب سے، آج جو ان کی باڈی لینگویج دیکھیے ماشاءاللہ یقین کریں کہ رفعت مختار صاحب جو نئے آئے جی بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، اور ہم نے کہا بھی سر کہ آپ کیا سمجھتے، انہوں نے کہا صرف یہ سسٹم چینج ہونے دو، انہوں نے 3-4 چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، لینڈ گریبنگ کے اوپر، بھٹا خوری کے اوپر، اسٹریٹ کرائم کے اوپر، اور ان کے جو لفظ تھے میں سمجھتا ہوں بہت اپریشیٹیبل ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، ان کو اپریشیٹ ہم نے بھی کیا، اور جو بھی سننے کا وہی کرے گا، کہ انہوں نے کہا کہ جن جگہوں پہ کرپشن ہے، جن جگہوں پہ پولیس کی شکایتیں ہیں، وہاں پہ جا کے وہ خود وزٹ کریں گے، اور نہ صرف وزٹ کریں گے بلکہ متعلقہ افسر کو بھی بلائیں گے اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ آن دا اسپاٹ فیصلہ کریں گے۔ بڑی بات ہے۔ تو اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کریں گے، اگر انہوں نے ایگزیکیوشن کر دیا، ایگزیکیوٹ ہو دیا، تو 50% بھی جو اگر کرائم اگر نیچے آتا ہے، اس لیے کہ 100% کر نہیں سکتے، انٹرنیشنل میگا سٹی ہم نہیں کر سکتے۔ کریں جو ان کی باڈی میں تھوڑا سا مطلب میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا، میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اس وقت کاشف چودھری صاحب لاہور سے کاشف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ہے صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے جناب۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو تاجران بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں کہ ایم رحمان صاحب ہیں، جاوید صدیقی ہیں، محمود حامد صاحب ہیں، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سنا کہ آپ لوگ جمعے کے دن سے دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پلس یہ کہ 6 بجے دکانیں بند ہونے کے لیے ایک افواہیں ابھی تک تو کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آپ کی طرف سے ایک بیان بھی آیا کہ 6 بجے تک دکانیں بند کرنا جو ہے وہ ظلم ہوگا، تو کیا ایسی صورتحال ہے، کیوں نہیں 6 بجے دکانیں بند ہو سکتی؟ دیکھیے ماضی کے اندر بھی حکمرانوں نے اجلت کے اندر دکانیں 6 بجے یا 8 بجے بند کرنے کے فیصلے کیے، لیکن ان پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب بھی ہم حکومت سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ حکومت اجلت کے اندر اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ پاکستان کا تاجر محب وطن ہے، وہ اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلانا چاہتا ہے، لیکن فیصلے جب تک چاروں صوبائی حکومتیں اسی طریقے سے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر پاکستان کے کنٹونمنٹ بورڈز جب تک ایک یکساں فیصلہ نہیں ہوگا تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جتنی صنعتی اور تجارتی تنظیمیں ہیں جو اس ملک کی معیشت کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پہلے ہی اس وقت بہت سخت مشکلات کا شکار ہیں،
اس وقت لوگوں کے لیے اپنی دکانوں کے کرائے دینا، اپنی صنعتوں کے بجلی کے بل دینا ممکن نہیں رہا۔ ایسے حالات کے اندر کوئی بھی فیصلے وہ مشاورت کے بغیر نہیں ہونے چاہیے، اور اس 8 بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے ہم نے ملک گیر سطح پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم ملک بھر کے تمام صنعتی اور تجارتی تنظیموں سے اور نچلی سطح تک اپنی تحصیلوں تک کی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر ایک قومی متفقہ لائحہ عمل بھی دیں گے، اس لیے کہ ہم ملک کو مشکل سے بھی نکالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے صنعت و تجارت کا پہیہ بھی چلانا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت اس طریقے سے زبردستی فیصلے کرے گی تو زبردستی کے فیصلوں پر ماضی میں عمل بھی نہیں ہوا۔ پھر ان حقائق کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کریں حکومت اس کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے تو پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ حکومت کی سنجیدگی اس کے اندر کتنی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پھر اگر حکومت یہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اوقات کار یکساں اوقات کار پورے ملک کے لیے کرنے ہوں گے، جس کے اندر یہ اوقات کار ایسا نہیں کہ 2 مہینے کے لیے ہوں، پھر یہ مستقل بنیادوں پر یہ اوقات کار مقرر کیے جائیں۔ یہاں انٹرپٹ کروں گا، یہ ساری صورتحال تو اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی کی بچت ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کراچی کے اندر ہے، پھر حیدرآباد سے لے کر ٹل پشاور تک وابڈا ہے، لیکن ہماری اپنی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ وابڈا میں جتنی مفت بجلی بانٹی جاتی ہے یا وہاں پر جتنی چوری ہے، تو آپ کی احتجاج اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے وہ مفت بجلی جو جن کو دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس پہ پہلے زور دیں تاکہ جب مفت بجلی اگر بند ہو جائے گی تو آپ کا بجلی زیادہ آ جائے گی۔ اس کے حوالے سے تو ہم نے 1 تاریخ کو کراچی کے اندر اور پھر 1 اور 2 تاریخ کو کراچی سمیت پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کیا، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بجلی کی بنیادی قیمت کو کم کیا جائے، بجلی کے بلوں پر 13 قسم کے ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے، پھر یہ جو مفت خوری ہے اور بجلی چوری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ بجلی اگر مہنگی ہوگی تو چوری تو ہوگی سر، بجلی اگر مہنگی ہوگی تو چوری ہوگی، آپ روک نہیں سکتے جی۔ 34 کروڑ مفت یونٹس جو دیے جاتے ہیں اور برات یافتہ طبقے اور اشرافیہ کو دیے جاتے ہیں، آپ مفت بجلی کو ختم کرنے کی بات کریں جو کہ حیدرآباد سے لے کے پشاور تک ہے، سب سے زیادہ وابڈا کے اندر جو ہے یہ جو بجلی چوری ہے، یہ جو لائن لاسز ہیں، اس پر کنٹرول تو حکومت نے کرنا ہے، اس پر کنٹرول تاجروں نے تو نہیں کرنا، اور حکومت اور محکمے کے اہلکار جو اس چوری کو کروانے کے ذمہ دار ہیں ان کو قرارواقعی سزا دیجیے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے میرا اپنا ذاتی رائے ملک کا نظام درست ہو سکے۔ تاجران کو سب سے زیادہ جو ایک ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے وہ مفت بجلی جس دن ختم ہو جائے گی ملک میں بجلی کی تعداد زیادہ ہوگی، پھر نہ تو 6 بجے دکان بند کرنے کی ضرورت ہوگی نہ 8 بجے بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے جو مفت بجلی کروڑوں یونٹ کے صورت میں جو لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ دیکھیے ہمارا مطالبہ مفت بجلی کی فراہمی کی بندش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو آئی پی پیز کے غلط معاہدے ہیں، جن معاہدوں کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ ایک بجلی کا کارخانہ اگر بند بھی ہو تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ جو مستقبل میں اگلے 2 سالوں میں 2700 ارب روپے تک کیپیسٹی پیمنٹ کے جانے کا خطرہ ہے۔ سر جی معذرت کے ساتھ اس آئی پی پیز کا بنیاد رکھنا اور اس سے معاہدہ کرنا شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے 1992 میں کیا تھا، تو اس میں یقینی طور پہ کچھ انٹرنیشنل معاہدے بھی ہوتے ہیں اور اس انٹرنیشنل معاہدے کو آپ نے اوبے کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا 2028 میں یہ ختم ہو رہا ہے آپ کے آئی پی پی سے معاہدہ، آپ کوشش کریں کہ 2028 میں بعد اس کو رینیول نہ ہو۔ دیکھیے آئی پی پیز کے معاہدوں کے رینیوبل نہ ہو، پھر زمینی حقائق کے مطابق ان فیصلوں کو تبدیل یا اس پہ اثر نو غور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی اور یہ جو تاجر اور قوم سراپا احتجاج ہے، اس کی بنیاد پہ آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، نیگوشیشن اور مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر قوم کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ دیکھیے کہ جو آدمی 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اس کی بجلی بھی مفت، اس کا پیٹرول بھی مفت، اس کے پاس گاڑی بھی سرکاری، اچھا اس کا بیرون ملک علاج بھی مفت، اس کو 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر قیام بھی۔ آخر یہ مرات یافتہ طبقے اور اشرافیہ کو نوازنے کا نظام کب ختم ہوگا؟ یہ مرات یافتہ طبقہ اور اشرافیہ ملک کو لوٹتا ہے، ملک کی دولت کو لوٹتا ہے، وہ بجلی استعمال کرتا ہے اور اس کا نتیجہ قوم اور تاجر بھگتتے ہیں۔ کاشف چودھری صاحب بہت شکریہ چودھری صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے باتیں کی، اور کاشف چودھری صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال ناظرین میں تو اس بات سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سو بھی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے بڑے بھی کرتے رہے،
ہم بھی کر رہے ہیں, شاید ہمارے آنے والی اولادیں بھی یہی باتیں کرتی رہیں گی کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انفرادی طور پہ اگر ہم کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام تحریک میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. بہت ساری باتیں ہیں, یقینی طور پر میں نے ابھی وقفے گزارے سے قبل بھی آپ سے یہ باتیں کی کہ من حیث القوم ہمیں انفرادی طور پہ تبدیل ہونا پڑے گا. ہم ساری چیزیں کہتے ہیں کہ رحمان صاحب کے ایک بڑی پرانا محاورہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ جیسے عوام ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے. یہ ہے نا, تو ہم کیوں روتے ہیں پھر ان حکمرانوں کو؟ ہمارے اپنے اعمال کون سے اچھے؟ دیکھیں بلال صاحب, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان میں ترقی کرنی ہے, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے, تو آپ کو ملک کو سیاسی استحکام دینا ہوگا. سیاسی استحکام کی دو صورتیں ہیں, یا تو جو پبلک کے نمائندے جو جیت کر آئے اس کو آپ حکومت دے دیں, عزت دے بھی, نہیں تو جو جنرل عاصم منیر صاحب جو یہ معیشت کے اوپر قدم اٹھا رہے ہیں, یا آپ مکمل اقتدار میں آ جائیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں. یہ چھپن چھپائی کا کھیل نہیں چلے گا. یہ سب جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں, ان کے اقدامات سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. جاپان پر ایٹم بم گرا تھا, پاکستان میں گر چکا ہے, اور پاکستان کے بچنے کی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہاں سری لنکا سے بھی اتنے گندے حالات ہو سکتے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ 10-11 بلین ڈالر جو آپ کو ہر سال سود کی شکل میں یا انٹرسٹ کی شکل میں انٹرنیشنل اداروں سے جو آپ نے لون لیے تھے وہ ادا کرنے پڑتے ہیں, یہ اگلے سال 10% یا 20% اور بڑھیں گے, اگلے سال اور بڑھیں گے, آپ ادا نہیں کر سکتے. اب ٹو دی پوائنٹ جو میں نے آپ کو بات کی, 3 صورتیں ہیں آپ کے پاس. یا تو شاہ صاحب سلیمان فارمولہ استعمال کریں, پاکستان کا جو اشرافیہ ہے جن کے پاس پیسہ موجود ہے یا جنہوں نے لوٹا ان کو 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز پہ بٹھائیں اور ان سے خدارہ پیسہ لیں, اور یہ جو آپ کے اوپر 125 بلین ڈالر کا قرض ہے یہ ادا کر دیں. دوسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ ریکوڈک منصوبہ, جو کہ ہمیں یہی اطلاعات ملتی ہیں کہ $1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے. یہ جس کا آپ نے پیسہ دینا ہے اس کو کہیں کہ بھائی یہ ریکارڈنگ سے جو منافع آئے گا یہ منافع تو لیتا رہے اور یہ پاکستان کا قرضہ اتار دو, نہیں تو میں ایز اے برادری ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حیثیت سے میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے کہ 50,000 ایکڑ کی آپ بحریہ ٹون لگا لیں, DHS سٹی لگا لیں, یا کوئی بھی اچھی سکیم لگا لیں. اگر آپ پاکستان میں 50,000 ایکڑ کی 3 سکیمیں اناؤنس کریں تو یہ $125 بلین قرضہ یہ بڑے آرام سے اتر سکتا ہے, اور جو آپ کا 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہے وہ ان منصوبوں میں انویسٹمنٹ کرے گا, اور جو پاکستانی یہاں پر موجود ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. یہ قرضہ بڑی آسانی سے اتر سکتا ہے. اور آگے ہی پاکستان کا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ 20 سے 22 بلین ڈالر صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستان کے لیے لے کر آتا ہے. میں آپ کی بات مت کر, میں جو صرف 2 پوائنٹ بتا دیں کہ آپ اتنی ساری باتیں کریں, آپ بھی ایک عام شہری ہیں, آپ بھی ایک کاروباری, آپ کے پاس یہ سارے پروگرام ہیں, آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہمارے اشرفیہ بیٹھے ہیں, پالیسی میکرز بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ سب باتیں. دیکھیں ان کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کا جو اس وقت 19ویں گریڈ سے بڑا آفیسر ہے, آپ اس کی تعداد 25,000 کہہ لیں, 30,000 کہہ لیں, جتنے کہہ رہے ہیں وہ سارے فارن نیشنلز ہیں. پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان کے بچے سارے فارن نیشنلز ہیں. پاکستان کی جتنی اشرافیہ ہے, میں بزنس کمیونٹی کو بھی بیچ میں لوں گا, ان کے جتنے بچے ہیں سارے فارن نیشنل ہیں. ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کی حکمرانی اسی کو ملے گی جو پاکستان کا بچہ ہوگا, جس کے دل میں پاکستان کی محبت ہوگی, اور وہی ان مسائل سے نبٹ سکتا ہے. آج جس بھی شخص کو دیکھیں, معذرت کے ساتھ میں نام لے کے کروں گا کہ میاں نواز شریف جو فیملی ہے ان کے کاروبار لندن میں ہیں, اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کے کاروبار لندن میں ہیں. اسی طرح جس شخص کو دیکھیں, جس بیوروکریسی کے شخص کو دیکھیں, سب کے کاروبار لندن میں, کسی کے یورپ میں, کسی کے آسٹریلیا میں, کسی کے کسی ملک میں ہیں. آپ کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ پاکستان میں صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں, اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہو چکی ہے. خدارا اس کو حکمرانی میں لے کر آئیں جس کے دل میں پاکستانیوں کا درد ہو, جو پاکستان کے لیے سوچتا ہو, جو اس مٹی کا بچہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں.
محمود علی صاحب، میرے بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ جب انفرادی طور پہ ہم خود کرپٹ ہیں تو ہمارے حکمراں کیسے ایماندار ہو سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہم عذاب جھیل رہے ہیں تو اپنے اعمال کا نتیجہ ہے نا، اس کی سزا ہے نا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے نا، یہ اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا ہم اس طرح بھگت رہے ہیں کہ ہم ایک طرف روزگار سے محروم ہو رہے ہیں، مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے، بجلی کے بلوں کے عذاب میں مبتلا ہے، ساتھ میں ہم سڑکوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تاجر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ تاجروں کو بھی تو یہ بات دیکھنی پڑے گی، چاہے بڑے تاجر ہوں، درمیانے ہوں، چھوٹے ہوں، کہ ان کے اندر بھی ایک جو ہے اونرشپ ہو ملک سے؟ مجھے تو نہیں لگتا، اس لیے مجھے یاد اچھی طرح شوکت ترین سابق وزیر خزانہ تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ڈالر کی کرائسس میں ایکسپورٹرز ملوث ہے، کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ پیسہ وہاں پیمنٹ ہوتی ہے نا تو وہ پورے کا پورا ملک میں لے کے نہیں آتے۔ بلال صاحب بات بالکل صحیح ہے، دیکھیں اصل مسئلہ رول آف لا ہے۔ رول آف لا مطلب میرے آپ کے پاس تو ہے رول آف لا، میرے لیے کوئی اور قانون کہاں ہے جناب؟ رول آف لا ہے یہاں، جن کی ضمانتیں ہو رہی ہیں ان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، ہاں، جو وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ دیکھیں آپ یہ کہیں نا، پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کے انصاف کرنے والے جو ادارے ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے یا وہ دباؤ کا شکار ہیں۔ میں ایک بات اور کہوں گا، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ آرمی چیف نے بہت اچھے اقدامات کیے، دیکھیں یہ جو ایران کے اسمگلنگ کے معاملے میں انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بہرحال یہ بہت اچھا قدم ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے، اور پاکستان کی فوج نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں وہ لازوال قربانیاں، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان قربانیوں کے باوجود جو ہے فوج کو الزام لگایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ بہتر ہو، لیکن یہ کہ وہ نہیں کر پاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب ہونے حکومت کی ضرورت ہے، تو یہاں جہاں پر یہ اقدامات کر رہے ہیں وہاں یہ کہ اس کو فوری انتخابات وقت کے اوپر ہوں تو ایک منتخب حکومت ان مسائل کو بہتر طور پہ وہ کر سکے گی۔ ساتھ ہی یہ ہے کہ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم ایران کی سے جو اسمگل ہو کے تیل آ رہا ہے، جو خوردنی تیل آ رہا ہے، ہم وہ کریں نہیں لیں گے، اگر ہم وہ لیگل طریقے سے لیں تو وہ ہمیں سستا مل سکتا ہے۔ نہیں لے سکتے نا، اس لیے کہ ایران پر امریکہ کی سینکشن ہے، ایران پہ سے تجارت جو بھی ملک کرے گا وہ انٹرنیشنل طور پہ جو ہے اس پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر آپ نے معاہدہ کیا نا، آپ نے ایک گیس کا معاہدہ اسی لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور آپ لیگلی طور پہ ان سے کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ پر سینکشن لگ جائے گی، یہ ہے مجبوری، سینکشن لگ جائیں گی، تو پھر وہ اس چیز کو پورا کریں۔ کس کو؟ مطلب یہ کہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہماری ایک انٹیٹی ہے، تو ہمیں اس پہ بہت معذرت کے ساتھ $1 ارب کے لیے تو آپ کشکول لے کے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر سینکشن لگ گئی تو نہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ ایک منتخب حکومت آئے، وہ اس کو مسئلے کو حل کرے۔ منتخب حکومت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے منتخب حکومت نہیں سکتی کہ وہ سارے کے سارے جو منتخب ہوتی ہیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب انٹرنیشنل مجبوریوں کو لیتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر افغانستان کو آپ نے اب تک تسلیم نہیں کیا نا، آپ نے ان کو مدد کی لیکن تسلیم نہیں کیا، یہ ایک انٹرنیشنل دباؤ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں سارے انٹرنیشنل دباؤ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو منتخب حکومت ہوتی ہے یا آپ کی جو بھی فوجی حکومت ہوتی ہے اس پہ انٹرنیشنل دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ بہرحال جاوید صاحب، ہم خود کرپٹ ہیں تو ہمارے حکمراں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، مانتا ہوں میں آپ کی بات، مانتا ہوں پرفیکٹ ایکسپٹ اللہ، مانتا ہوں آپ کی بات میں۔ آپ آئی ایم ایف کا ہم رونا گا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں جتنے پیسے ہمارے ملک کے اندر ہیں، وہی رحمان صاحب نے جو بات کہی وہ کہیں نہیں ہے، بالکل جتنی معدنیات ہمارے ملک کے اندر یہ 76 برس ہم کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہے۔ نئی بات کریں، نئی بات کریں۔ نئی بات یہ ہے، بات تو یہ بھی نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ امپورٹر ہمارا انڈر انوائسنگ کرتا ہے، امپورٹر ہمارا انوائس ہائی کرتا ہے، وہ تو حکمران نہیں ہے نا، وہ تو تاجر ہے نا۔ چینی کے سٹے بازی میں ہمارے تاجر انوالو ہیں، وہ ہمارے تاجر ہیں نا۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ہمارے تاجر انوالو ہیں نا۔ ہم کون سے صحیح ہیں؟ چھاپے مارے نا، آپ کیوں نہیں مارتے ہیں؟ ان کی تجوریوں پہ چھاپے مارے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کون سے صحیح ہیں؟
اللہ کو حاضر ناظر جان کے اگر ہمارے ادارے ان کی تجوریوں پہ چھاپے مارتے ہیں، ان کے گوداموں پہ چھاپے مارتے ہیں، اربوں روپے کی گندم جو چوہے کھا جاتی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ میں تو اس آپ کے توسط سے یہ اپنے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا، جن لوگوں کے گودام ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ ان کو وائرل کریں، میں آپ کی بات انڈیکیٹ کریں۔ اگر چوہے جو گندم کھاتے ہیں، جو گوداموں سے گندم نکلتی ہے، آپ کے تاجر خریدتے ہیں، وہ تاجر خریدتے ہیں جو کہ ان کو 100 روپے کی مثال کے طور پہ اگر آپ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے سستے داموں میں ان کو مل جاتی ہے، آپ چند کرپٹ لوگوں کی وجہ سے آپ پورے تاجروں کو نہیں بدنام کر سکتے، چند کرپٹ عناصر کی وجہ سے آپ کسی پورے ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ من حیث القوم ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے تو ہم حکمرانوں کی طرف انگلی کیسے اٹھاتے ہیں؟ سر ہم بالکل، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کی بات نہیں کر دیکھیں، اگر چلیں میں آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں، یہ تو اللہ نے فرمایا، آپ کی بات کو بڑی کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ بالکل جی، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے آج ایک بزنس مین ٹھیک ہے نا، میں آتا ہوں تھوڑا سا آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں، نہیں سر جلدی کی بات کی سنیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں بات صرف اتنی ہے، آرمی چیف نے 3 بڑے پاکستان کے سیاسی خاندانوں کے نام لیے، ان کی اسٹیل ملیں پاکستان میں نہیں چلتی مگر دنیا جہاں میں کامیاب ہو جاتی ہیں، ہمارے ادارے مائنس میں جاتے ہیں، ان کے ایئر لائنز جو ہیں وہ بہترین چل رہے ہوتے ہیں، پاکستانی ایئر لائن جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہوتی ہے، ان کے آپ ایگریکلچر دیکھ لیں، آپ شوگر کے دیکھ لیں، کون ہے یہ لوگ تینوں خاندان کے جو نام لیے؟ تو بات صرف اتنی ہے، میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب خدا کی قسم آپ ڈنڈا اٹھائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کی بات ایک منٹ دیں گے، میں آپ کی جواب 1 منٹ میں دے دیتا ہوں۔ پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کس نے کیا؟ حکمراں تو چور تھے ہی تھے، اس میں کام کرنے والے بھی اس میں انوالو ہیں۔ اسٹیل مل میں کیا کچھ نہیں ہوا، امپلائیز بھی اس میں سر سیاسی بھرتی ہیں نا، وہی میں آپ سے کر سیاسی بھرتی، انسان تو ہے نا، وہ عوام تو ہے نا، وہ چاہے سیاسی ہو، میرٹ کے اوپر نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بلال احسن بھائی 30 سال 35 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ میں کسی دوسرے ان نون بندے کو لے آؤں جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ پروگرام رن کرے گا؟ سر کوئی اس کا پروگرام نہیں دیکھے گا۔ سر پریکٹیکل شوڈ بی گارنٹیڈ۔ طے کر لیں جاوید صدیقی صاحب، یہ بات طے کر لیں کہ ہم ایسے چاہے عوام ہوں، چاہے ریئلٹرز ہوں، چاہے آپ تاجر ہوں، ہم سب ایک ہیں سر، ہم سب ایک ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے نہیں ہوگا کچھ بھی درست۔ سر حکومتیں چوری کرنے کے مواقع دیتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دکانوں میں میں ایک چھوٹی سی دکانوں میں جا کے دیکھ لیں، چینی 190 روپے کلو بک رہی ہے، تو کیا حکومت بیچ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھ لینا اس میں جو سولر کے حوالے سے بات ہوئی، مجھے پورا ختم کریں گے، میں جلدی سے 2 لفظ بتا دی جلدی سے۔ دیکھیے میں جلدی سے، بات یہ ہے کہ بات کہیں اور نکل گئی، لیکن اصل مسئلہ جو ہمارا ہے وہ پیٹرول اور بجلی کا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر مسجد ہے، اس کے اندر جو بل آیا 43,000 روپے انکم ٹیکس اس پہ لگ کے آیا۔ تو میں اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کے الیکٹرک جو ہے جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہے اور جس طرح کے غلط بل بھیج رہی ہے، خدا را اس کو کنٹرول کرے۔ اور کراچی کے اندر جلدی سے 2 لفظ میں جلدی سے آخری بات بتا دیں جلدی سے۔ دیکھیں آخری بات یہی ہے کہ جو جنرل صاحب نے ملاقات کی اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کے لیے جو اقدام اٹھائے، میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا، نہ کوئی سیاسی جماعت ناکام ہوگی، نہ کوئی بیوروکریسی کا شخص ناکام ہوگا۔ اگر پاکستان کی معیشت کی وجہ سے یہاں پر سری لنکا جیسے حالات ہوئے تو سب الزام آپ پر آئے گا، کسی دوسرے پہ نہیں آئے گا، اور اس کو سوچیں۔ جاوید صاحب، عوام اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، عوام آپ پر پر اعتماد ہے، بزنس کمیونٹی اعتماد ہے۔ خدا را اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باتوں سے بڑھیں اور کرپشن کے خلاف کھل کر آگے۔ اچھا جی، تھینک یو سر۔ بات یہ ہے کہ ہمارے تینوں مہمانوں نے باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی۔ حقیقت ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن ناظرین میں پھر دوبارہ آپ سے بات کروں گا کہ من حیث القوم ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔